ہیں ان کو یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ ستاروں کو دیکھ کے راستہ تلاش کرنا ہے. اب بھٹک رہے ہیں، راستہ مل نہیں رہا، تو پھر کس کی ضرورت پڑے گی؟ ستاروں کی. اب چل رہے تھے پیدل، جانا منزل پہ ہے، راستے میں سمندر ہے اور اس سمندر کو پار کر کے جانا ہے. سمندر میں پیدل چل نہیں سکتے تو ضرورت پڑی کشتی کی، کشتی میں سوار ہو گئے. جب کشتی میں سوار ہوئے، راستے کا علم نہیں ہو رہا کہ جانا کس طرف ہے، تو اب راستے کا علم ہوگا ستاروں کو دیکھ کے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان دو احادیث کا مطلب یہی ہے کہ اے میرے صحابہ، اے میرے آنے والی امت، یہ یاد رکھنا ان دونوں کے سوا چارہ کوئی نہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ آخرت کا سفر کامیابی سے طے کر سکو تو اہل بیت اطہار سے پیار کرنا اور صحابہ کی اقتداء کرنا. ایک کشتی نوح کا کام دیں گے اور ایک آسمان ہدایت کا کام دیں گے اور تمہیں جنت کی منزلیں آسانی سے طے کروا دیں گے. اب دیکھیں کہ یہ حضور کی احادیث ہیں. ایک طبقہ گمراہ ہوا جو اس حد تک گیا کہ حضرت علی کو نعوذ باللہ انبیاء سے بھی افضل کہہ دیا، اور ایک طبقہ اس قدر گمراہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا نام تو لیتا ہے، حضرت عمر کا نام تو لیتا ہے، فاروق اعظم کا، عثمان ذی النورین کا نام لیتا ہے، لیکن جب اہل بیت اطہار کی باری آتی ہے تو مختلف قسم کی تعویلیں گھڑنے لگتے ہیں. تو اس لحاظ سے اہل سنت و جماعت وہ ہیں جن کو رب ذوالجلال نے ان دونوں سے پیار کرنے والا بنایا ہے. اور کیا اہل سنت کیا کہتے ہیں؟ قرآن میں بیان پروردگار ہے، قرآن میں بیان پروردگار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے. سبحان اللہ کہے نا صاحب. میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے. اور کیوں ہے یہ سوچنے کی بات ہے نا کہ اہل بیت اطہار سے کیوں پیار کرتے ہیں. لوگوں نے تو نعوذ باللہ نبیوں سے بھی بڑھا دیا نا، اللہ سے بھی آگے. آپ سوشل میڈیا پہ کلپ دیکھ سکتے ہیں، اللہ سے بھی آگے بڑھا دیا نعوذ باللہ حضرت علی المرتضیٰ کو. لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت اطہار سے پیار اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ نبی کی اہل بیت ہیں. ان سے پیار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے کرتے ہیں. اور صحابہ کرام علیہم رضوان سے پیار کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ صحابہ میرے محبوب کے صحابہ ہیں. میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے، تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو. یا رسول اللہ، ہم نے تیرے سبب، آپ کے سبب، آپ کی وجہ سے صحابیوں کو مانا. تیری وجہ سے مانا تیرے صحابیوں کو، طاہر تیرا گھرانہ دل کا قرار ہے، میرے نبی پہ سارا دار و مدار ہے. یہ سبب ہے
جس سبب سے ہم حضور کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار سے بھی پیار کرتے ہیں. اور پھر ان طبقات کے اندر دیکھیں کہ یہاں پہ آج مزاج، اور یہاں پہ میں بالکل بات کرنا چاہوں گا مزاج اہل سنت کی. میں تمام اپنے ناظرین کو مخاطب کر رہا ہوں جو اس وقت مجھے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ خدارہ رحم کرو، کس جانب آپ لوگ نکل چکے ہو؟ یہ مزاج اہل سنت تو نہیں، یہ وہ مزاج تو نہیں، یہ گالی کلچر، یہ ایک دوسرے پہ طعن و تشنیع، لعنتیں، گستاخی کے فتوے، یہ کس کی ایما پہ ہو رہا ہے؟ اگر کوئی شخص جس سے کسی ایسے لفظ کا صدور ہوا بھی ہے، ہر چیو میں اس کے اوپر اپنی فتوے جھاڑ رہا ہے، لعنتوں کی بوچھار کر رہا ہے، جنہیں یہ تک علم نہیں کہ سحر اور افطار کا وقت کیا ہے، جنہیں یہ بھی علم نہیں کہ آن لائن نماز اہل سنت کے نزدیک درست نہیں، آج ان کو کس نے یہ حق دیا کہ وہ علماء پہ گستاخی اور بے ادبی کے فتوے جھاڑیں؟ مزاج اہل سنت کیا ہے اور اصول کیا ہے کہ اگر کسی سے کوئی ایسے لفظ صادر ہوئے جن الفاظ میں کسی قسم کی کوئی ایسی بات پائی جائے تو اعظم مفتیان اکٹھے ہوں اور اس بات کو لے کے اس پہ تحقیق کر کے پھر مذکورہ شخص سے اس کی وضاحت طلب کریں، پھر اس کی وضاحت آنے کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ اس کے اوپر حکم شرعی کیا ہے. لیکن یہاں پہ جسے دیکھو ہر آدمی وہ مفتی بنا ہوا ہے، فتویٰ دینے والا بنا ہوا ہے، اور اس چیز کا کسی کو علم ہی نہیں. اور یہاں پہ اس دور کے اندر قحط الرجال کا زمانہ ہے. یہ پچھلے چند دنوں کے اندر کتنے ہمارے جید علماء کرام اس دنیا سے رخصت ہوئے. حضرت پیر سید عظمت علی شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ آستانہ علیہ حضرت کیلیاں والا شریف، حضرت پیر سید کبیر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آستانہ علیہ چورا شریف، مفتی عبد الحلیم صدیقی صاحب رحمت اللہ علیہ جو قائد اہل سنت شاہ احمد نورانی صدیقی کے دوست بھی تھے، مناظر اہل سنت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طواب صدیقی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا پرسوں وصال ہوا. جید علماء کرام ہم سے جدا ہو رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ قیامت کے نزدیک اللہ تعالی علم کو اٹھا لے گا، اور علم ایسے نہیں اٹھائے گا کہ کتابوں سے الفاظ مٹ جائیں گے یا کتابوں کو اٹھا لیا جائے گا. فرمایا کتابوں میں حرف موجود رہیں گے، لیکن رب تعالی ان میں سے جو اچھے علماء ہوں گے رب تعالی ان سے دنیا کو محروم کر دے گا. یہ قحط الرجال کا زمانہ ہے، ہر ایک نے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، جسے دیکھو وہی کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا عالم. تو اس مقام پہ سوچنا پڑے گا تنظیمات اہل سنت کے سربراہان کو کہ کوئی ایک لیڈر ہو جو اہل سنت کی سب تنظیمات کی ترجمانی کر سکے.
اب یہ بات جو ہم کر رہے ہیں صحابہ کرام علیہم الرضوان میں جو افضل البشر بعد از انبیاء ہیں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. پچھلے دنوں یہ کام ہوا کہ ایک عورت نے ٹیلی ویژن کے بیٹھ کے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کہا کہ نعوذ باللہ وہ تو ظالم تھے، لیکن کوئی ایسی تنظیم نظر نہیں آئی جو کھڑی ہو کے اس کے بارے میں احتجاج کرتی اور کہتی کہ اس کو سمجھاؤ کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بات نہ کرے. یہ علمیہ ہے اور لمحہ فکریہ ہے کہ ایک طرف کیا بلکہ پوری دنیا کو وباؤں نے گھیرا ہوا ہے اور پوری دنیا پریشان ہے. پوری دنیا اس آفت سے جان چھڑانے کے لیے تگو دو کر رہی ہے، اور ایک طرف صحابہ کرام علیہم الرضوان کی گستاخیوں کے اندر دنیا برسر پیکار ہے. تو یہاں تو چاہیے یہ تھا کہ دنیا توبہ کرتی، رب تعالی سے معافیاں مانگتی، لیکن یہ غلط راستے کی طرف دنیا چل پڑی. اور یہ یہاں پہ میں یہ بھی کہوں کہ آپ سے بھی یہ التماس ہے کہ یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے. توبہ و استغفار کریں، جتنا زیادہ ہو سکے توبہ و استغفار کریں، اور رب ذوالجلال سے دعائیں مانگے کہ اللہ رب العزت اس آفت سے ہم کو نجات عطا فرمائے. اور میں پھر التماس کرتا ہوں، خدارا اہل سنت کے اندر اتفاق اتحاد کی فضا پیدا کریں، خود ساختہ فتوے نہ دیں، خود ساختہ لان تان نہ کریں. یہ کام جید علماء کرام کا ہے، یہ کام مفتیان عظام کا ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ اگر کسی نے توہین کی ہے تو وہ اس پہ حکم شرعی نافذ کریں، اور حکم شرعی کے بعد پھر یہ مطالبہ کیا جائے کہ تم رجوع کرو. ایک بندہ بار بار کہتا ہے میں نے گستاخی قائد اہل سنت کا تحفظ کیا ہے، لیکن تم ہو کہ دن رات ایک کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ نہیں تو گستاخ ہے، نہیں تو گستاخ ہے. یہ کوئی ایمانداری تو نہیں، یہ کوئی عدل تو نہیں. لہذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بھی پیار اس طرح کریں کہ وہ حضور کے صحابہ ہیں، اور اہل بیت اطہار سے پیار اس لیے کریں کہ وہ حضور کے اہل بیت ہیں. اگر حضور نہ ہوتے تو پھر زمانے میں کیا ہوتا؟ اگر حضور نہ ہوتے تو پھر زمانے میں کیا ہوتا؟ لہذا رب تعالی نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. رب ذوالجلال سے دعا ہے ہمیں بے ادبی سے بچائے، مولا ادب سکھائے، بے ادب نہ بنائے. ہے قاسمی ادب سے بیڑا ہی پار ہے قاسمی ادب سے بیڑا ہی پار ہے. میرے نبی پہ سارا دارو مدار ہے. اور یہاں پہ ایک دو شعر میں پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ تیری فاطمہ ہے بیٹی، تیری عائشہ ہے زوجہ، ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے. یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا پیار اہل سنت کس طرح رکھتے ہیں. ایک تیرے تن کا ٹکڑا ایک رازدار ہے. قرآن میں بیان پروردگار ہے. میرے نبی پہ سارا
رب ذوالجلال سے دعا ہے اہل بیت اطہار کا پیار نصیب فرمائے، صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اہل سنت کو اتفاق و اتحاد نصیب فرمائے۔